بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آئیے ہم جائزہ لیں گے کہ ہندوستان کا سائیکوگرافک لینڈسکیپ کیا ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ ہندوستان پاکستان کا سب سے بڑا رائیول ہے اور پاکستان پر سے کئی جنگیں مسلط کی ہیں، تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے کیا کام کر سکتا ہے، ڈیٹرنس حاصل ہو اس بات کے بارے میں۔ ہندوستان کے اندر جو ریلیجن ڈیوائڈ ہے، ریلیجن کی ڈیوائڈ، وہ میں اس طرح اس کی ریلیجن ڈیوائڈ نہیں کہنا چاہتا کہ وہاں ہندو اور مسلمان کتنے ہیں، سکھ عیسائی کتنے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر وہاں پہ مختلف قومیں اور شاخیں ہیں۔ جیسے برہمن ہیں، وہ صرف ہندوستان کی آبادی کا 4% ہے، اور ہندو جو اپر کاسٹ، ریلیٹیولی اپر کاسٹ کے ہیں، اس کے علاوہ برہمنس کے علاوہ وہ 18% ہے۔ اس کے بعد ادر بیکورڈ کلاسز جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کیا، سچر کمیٹی وغیرہ کی رپورٹ آنے کے بعد بیکورڈ کلاسز کو کلاسیفائی کیا ہے، اس میں ایک ہے ادر بیکورڈ کلاس جو ہے وہ 34% ہے۔ اس کے علاوہ دلت اور شیڈول کاسٹ جو ہے وہ 17% ہے، اور ٹرائبل کمیونٹی جو ہے ہندو بھی ان میں موجود ہے اور ٹرائبل ریلیجنز بھی ان کے اندر ہیں، وہ 9% ہیں، اور مسلمان 14% ہیں، اور سکھ اسی طرح تقریباً 2% کے قریب، اور اسی طرح 2.5% کے قریب عیسائی ہیں، اور اس طرح 2%، 1.8% کے قریب جو ہیں دیگر وہاں پہ اقوام آباد ہیں۔ یہ دیکھیے ہندو میجورٹی ہے، تو ہندو میجورٹی کے اندر کیا ٹینڈنسیز ہیں ہندوستان کے اندر۔ ہندو میجورٹی کے اندر یہ ویسے بھی کسی ملک کے اندر 3 ٹینڈنسیز، لیفٹ، رائٹ اور سینٹر ہوتا ہے۔ لیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پروگریسو ہیں، لبرلز ہیں۔ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنزرویٹو لوگ ہیں۔ سادی سی بات ہے کہ رائٹ سے مراد دینی مذہبی طبقہ، اور لیفٹ سے مراد جو لبرل لوگ ہیں۔ تو فار لیفٹ جو ہے وہاں پہ، اس کے ہندوؤں کے اندر بھی فار لیفٹ جو نیکسلائٹس ہیں، اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ فار لیفٹ میں چل جاتے ہیں تو مذہب کی کوئی ریلیونس زیادہ نہیں رہ جاتی وہاں پہ۔ اس طرح لیفٹ ہے CPI، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، اور کمیونسٹ پارٹی کے بہت سارے فیکشنز ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے بہت سارے انڈیا کے اندر فیکشنز ہیں۔ اس طرح سینٹر کی جو جماعتیں ہیں، وہ کانگریس سب سے بڑی سینٹر کی جماعت ہے کہ جو سب کو ساتھ لے کے سیکولر سینٹر سے مراد ہے کہ آپ اپنا مذہب رکھ سکتے ہیں اور مذہب، مگر پولیٹکس میں مذہب کو انوالو نہ کریں، اور پولیٹکس سب مل جل کر کریں۔ تو اس میں کانگریس ہے، عام آدمی پارٹی ہے، نیشنلسٹ کانگریس ہے، شرد پوار کی جو ممبئی میں، مہاراشٹر میں ہے، اور اسی طرح ترنمول کانگریس ہے جو بنگال میں اس وقت ممتا بنرجی کی جماعت ہے۔ رائٹ اور رائٹ ونگ جو جماعتیں ہیں نا جی، وہ پولیٹیکل جو رائٹ تھا اس کو سارے سنگھ پریوار کو آن بورڈ لے لیا ہے RSS نے۔ اگرچہ ان کے کوئی ریزرویشن بھی تھے تو مگر ان کو ساتھ چلا لیا ہے۔ جیسے یہ سارے BJP کے حصہ نہیں ہیں، اس کو سنگھ پریوار کہا جاتا ہے۔ مگر شیو سینا جو ہے نا، اس نے ان سے ٹوٹ کے الگ سے نیشنلسٹ کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی ہے مہاراشٹر میں، اور وہ ریلیٹیولی وہ اتنے سخت ہیں، مگر پھر بھی RSS اور BJP کی طرح سخت نہیں، اسے نسبتاً تھوڑا کم سخت کہا جا سکتا ہے۔ اور فار رائٹ جو ہندوؤں کے اندر ہے، وہ RSS ہے، BJP ہے، بجرنگ دل، VHP وغیرہ، یہ مختلف جماعتیں ہیں۔ اس کو سنگھ پریوار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہاں پہ بالکل مسلمانوں کا رائٹ ونگ تو بالکل جو ہے فار رائٹ یا رائٹ تو بہت زیادہ ڈائلیوٹیڈ ہے، مگر ہندو چونکہ اکثریت میں ہیں اور وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ زبانیں جو ہندوستان میں بولی جاتی، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر یہ چند میجر زبانوں کا، مرکزی زبانوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہندی جو ہے وہ 24% لوگ جو ہندی بولتے ہیں۔ اس طرح 8-8.5% بنگالی، مراٹھی، تیلگو، تامل، گجراتی، اردو جو مختلف جگہ بولی جاتی ہے، اور کنڑا یعنی کرناٹک کی زبان ہے، اڑیا یعنی اڑیسہ کی زبان، ملیالم اسی طرح ہے، اور اسی طرح پنجابی ہے، پنجاب میں مرکزی زبانوں کی ڈیوائڈ ہے کہ زبانوں کی بنیاد پر لوگ بہت زیادہ تقسیم ہیں، بہت بڑا ملک ہے۔ اور پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ابھی اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی لوک سبھا میں 543 سیٹس ہیں، اور 333 ان میں سے جو ہے یعنی BJP کی جو الائنس ہے NDA، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے، اس کے پاس ہے 18 سیٹیں۔ یونین ٹیریٹریز، اسٹیٹ یونٹیں جو ہیں وہ NDA کے پاس ہیں، 6 کانگریس کے پاس ہیں، اور 6 جو ہے نا وہ نان الائنڈ پارٹیز ہیں۔ 2020 کی اسٹیٹ الیکشن میں دلی عام آدمی کی پارٹی نے جیت لیا، تو دوبارہ واپس جو 3-4 دفعہ لگاتار جیتے آ رہے ہیں، اور بہار جو ہے NDA کے پاس ہی رہا تھا اور تبدیل نہیں ہوا۔ 2019 کے مرکزی الیکشن سے پہلے راجستھان کی اسٹیٹ جو تھی پہلے BJP کے پاس تھی، مگر وہاں سینٹیمنٹ جو تھا اینٹی BJP سینٹیمنٹ کھڑا ہو گیا، اور جو ترقی کے دعوے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور راجستھان ان سے چلا گیا۔ یہ آپ کے سامنے ہندوستان کا نقشہ ہے، جو یلو رنگ ہے، یہ سارا رنگ جو ہے نا، یہ BJP نے یہ سیٹیں یہاں سے جیتی ہیں۔ جو NDA ہے، اس کو صرف 34% پاپولر ووٹ پڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ NDA کے پاس پاپولر ووٹ تو نہیں ہے، مگر جو اپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ غیر متحد ہے۔ لوگوں کا اعتماد جو تھا وہ کانگریس پہ سے ختم ہو گیا، کانگریس پہ سے اعتماد ختم ہوا، اور BJP نے پچھلے 74 سال کی محنت کی ہے
اور 74 سال کی محنت کے بعد بی جے پی کیا ہے اس کے اندر اقتدار کے اندر پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے مگر پھر دوبارہ واپس آ گئی کانگریس، اور کانگریس کے بعد دوبارہ بی جے پی 2 دفعہ مودی سرکار جو ہے 2 دفعہ آ چکی ہے ابھی جو ہے وہ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے علاقے کثیر جو انہوں نے سیٹیں جیتی بھی ہیں ان سیٹوں کے اندر بی جے پی کو 50% سے بہت ساری جگہ کم ووٹ ملے ہیں۔ یعنی اگر اس کو لے لیا جائے، اس طرح کہہ لیا جائے کہ بی جے پی بہت ساری جگہ پہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ ادھر مینیپولیشن کا امکان ہے، اگر اپوزیشن کا متحد ہوگی تو بی جے پی الیکشن آرام سے ہار سکتی ہے۔ یہ اسٹیٹ کنٹرول کی حالت ہے اس وقت، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جموں کشمیر کو تو خیر انہوں نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں ہوئے، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ جو پنجاب اور راجستھان ہے وہ اور اسی طرح چھتیس گڑھ یہ کانگریس کے پاس ہے، اور دیگر جو ہے کچھ ریاستیں جیسے ہریانہ ہے، یو پی ہے، مدھیہ پردیش ہے، اور گجرات ہے، اور ہماچل ہے، اور اروناچل ہے، اترانچل ہے، یہ سب جو اسٹیٹیں ہیں یہ اس کے پاس ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کرناٹکا ہے، یہ ساری اسٹیٹیں جو ہیں یہ بی جے پی کے پاس ہے۔ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر بھی اسٹیٹس بعض اس کے پاس ہیں، بی جے پی کے پاس ہیں۔ تو ہم یہ ریجنز کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان ریجنز کی بنیاد بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ریجنز یا ڈیوائڈ بائی زون ہے، مرکزی طور پر اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ جو جغرافیکل یہ بنگال، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بہار، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ جو ہے اس زون میں آتی ہیں، اس طرح ویسٹ زون میں، یہ زون میں اپنے سمجھنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے زون کو ترتیب دیا ہے تو پھر وہ کسی بنیاد پر کی جاتی ہے، جغرافیکل جو ڈفرینسز ہیں یا میجر پارٹس آف دا کنٹری ہیں اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس طرح نارتھ زون میں یو پی ہے، ایم پی ہے، دلی ہے، ہریانہ ہے، پنجاب، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش ہے، اور اس طرح ساؤتھ زون میں کیرالہ، تامل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور گوا وغیرہ۔ اس طرح کشمیر، جموں کشمیر اور لداخ۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس بات کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفائننگ اور بائنڈنگ فیکٹر فار دا نیشن ہوتا ہے۔ ڈیفائننگ اور بائنڈنگ فیکٹر کسی نیشن کی اسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے اسلام، ہندوستان کے لیے سیکولر انڈیا ہے جس کی بنیاد پر کھڑے ہیں، مگر جتنا زیادہ بی جے پی اور آر ایس ایس اس بات کو دبائیں گے اتنی زیادہ ریزسٹنس کے کھڑے ہونے کے امکانات ہیں، اور لوگوں کے سیپریٹسٹ موومنٹس کھڑے کرنے کے امکانات ہیں۔ جتنا اس میں نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہاں پہ مختلف قوموں کے ساتھ لے کے چلنے پہ وہ مضبوط ہوگا، اور اگر اس نظریے کو چھوڑا جائے گا تو یہ کم مضبوط ہوگا۔ اسی طرح جو سیپریٹ ملٹنٹ موومنٹس ہیں وہ کشمیر ہے، خالستان ہے، نیکسلائٹ موومنٹ ہے، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، اور اس طرح مسلم ملیٹنسی بھی موجود ہے۔ پولیٹیکل ایجیٹیشن بہت ساری ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک جانی خیل کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسے اتنا اٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ملکوں کے اندر، اس کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے آ رہی تھی، مگر انڈیا کے اندر کتنے سارے ایلیمنٹس ہیں وہ دیکھنا چاہیے ہمارے پالیسی سازوں کو۔ پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے وہ ہوتی جو انڈیا میں ہو رہی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور جو ڈسرپشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں ہندو مسلم رائٹس جو ہے نا شروع سے ہوتے ہی آ رہے ہیں، تقریباً 50,000 کے قریب اس سے زیادہ رائٹس ہو چکے ہیں، چھوٹے اور بڑے مختلف رائٹس ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی، خالستان موومنٹ ہے، کشمیر موومنٹ ہے، نارتھ ایسٹرن انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہیں، دلت مارجنلائزیشن پروٹیسٹ ہیں، دلتس کی ایک تحریک ہے، نیکسلائٹ موومنٹ ہے۔ اس کے بعد ابھی ماضی میں ہاٹھی دار ایجیٹیشن ہوئی تھی گجرات کے اندر، ہاردک پٹیل جس سے باہر نکل کے آئے، ایک ان کے رہنما، نوجوان رہنما کے طور پہ سامنے آئے۔ وہ بنیادی طور پہ بی جے پی سے پہلے تعلق رکھتے تھے، مگر پھر بعد میں انہوں نے اینٹی ریزرویشن کی بنیاد پر پٹیلز کو اکٹھا کیا، پاٹی دار جن کو کہا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کر کے ایک ایجیٹیشن کی، پولیٹیکل ایجیٹیشن۔ اس کے بعد جاٹ ایجیٹیشن ہریانہ میں ہوئی، ان کے مطالبات تھے اور اس مطالبات کو بڑی مشکل سے قابو کر سکے۔ اسی طرح CANRC جو ہے ایجیٹیشن تھی پچھلے سال جب کرونا یہ چل رہا تھا 2019 کے اندر، اس وقت سٹیزن امینڈمنٹ بل اور نیشنل رجسٹریشن کا جو کام شروع کیا تھا اس کی بنیاد پہ بہت بڑی ایجیٹیشن ہوئی، تمام لبرل طاقتیں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے اس کے خلاف ایجیٹیشن کی۔ اسی طرح ساؤتھ انڈیا میں بہت یہ اینٹی ہندی ایجیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں۔ بنگلور کی بلاسفیمی رائٹس 2020 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک کانگریس کے MP کے غالباً بیٹے نے، تو اس پہ ہوا تھا۔ اس طرح فارمر کی پروٹیسٹ جو ہیں وہ مختلف چل رہی ہیں، اور ابھی بھی دلی کے ناکوں پر بیٹھے ہوئے لوگ
اور یو پی کے اندر اور پورے ملک کے مختلف جگہوں میں فارمرز کی ایجوٹیشن ہمیشہ چلتی رہی اور فارمر کا پلائٹ بہت زیادہ تکلیف میں ان کا ٹائم گزر رہا ہے۔ اس طرح گورکھا لینڈ ایجوٹیشن تھی دارجلنگ میں کہ وہ اپنا الگ صوبہ چاہتے ہیں، دارجلنگ والے وہ بنگال سے الگ ہٹ کر وہ الگ صوبہ چاہتے ہیں، اور ویسے پرو بی جے پی ہیں مگر ان کی ایجوٹیشن زیادہ بنگال کی صوبائی حکومت کے خلاف ہوتی ہے۔ آسام میں اینٹی بنگالی ایجوٹیشن، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بنگالی موجود، بنگلہ اسپیکنگ لوگ آسام میں بھی ہیں، تو آسامی جو مقامی لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ بنگال کے رہنے والے یہاں سے نکل جائیں، اور وہ بنگلہ دیشی مائیگرنٹس بھی ہیں اور مسلمز بھی ہیں اور ہندو ہیں۔ تو این آر سی اور سی کے بعد مودی گورنمنٹ نے مودی سرکار نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کو رجسٹریشن دے دیں گے اور صرف اس کو رجسٹریشن نہیں دیں گے مسلمانوں کو، جو مسلمان وہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس کی بنیاد پر نیشنلٹی دی جائے گی۔ تو آسامی مقامی جو ہے وہ پاپولیشن نے اس کے خلاف ایجوٹیشن کی۔ اس طرح اینٹی کاؤ یا میں نے لکھ دیا، مگر اینٹی کاؤ سے مراد ہے کہ کچھ گائے مر جاتی تھی تو ان کو دلت ان کو کاٹ کے کھا لیتے تھے، ان کی کھال بیچ دیتے تھے، ان کو ڈسپوز کرتے تھے، مگر اسی بنیاد پر ان کو مارا پیٹا گیا گجرات کے اندر۔ تو دلتس کی بھی ایک بہت مضبوط ایجوٹیشن کھڑی ہوئی اس کے خلاف۔ اس طرح سینسٹیو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہندو مسلم اینمٹی ہے، رام مندر، بابری مسجد، لو جہاد، گو رکشا کے نام پہ ان کا سینٹیمنٹ ہے، مسلم مارجنائزیشن مسلمانوں میں خیال ہے، دلت مارجنائزیشن دلتس میں خیال ہے، پنجابی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اسٹیٹ مل جائے انڈیپینڈنٹ، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اینٹی ہندی سینٹیمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہندو کو ہم پہ کیوں تھوپتے ہو، ہندو کو ہم پہ نہ تھوپو، تامل ناڈو وغیرہ کے اندر یہ اینٹی برہمن واد، اور یہ حقیقت ہے کہ برہمن واد جو ہے نا پورے ہندوستان پہ قبضہ کسی ہندو نے نہیں کر رکھا، ہندوؤں کا ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ خود کو بہت زیادہ خدا کی طرف سے استادہ سمجھتے ہیں، وہ برہمن، اور تمام تر خرابیاں اور تمام تر بڑے بڑے قتل و قتال اور خرابیوں کا ذمہ دار برہمن ہیں انڈیا کے اندر، اور عام ہندو کو بھی اس نے ہائی جیک کر رکھا ہے اور ہندو مسلم کی لڑائی کو بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ 6 لاکھ لوگ، چند ہزار برہمن جو ہیں وہ سارے، باقی پورے برہمن سماج کو، پورے ہندو سماج کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، دلتس کو بھی ساتھ ملایا اور بہت سے جگہ پہ ملا لیا ساتھ بی جے پی کے اندر خصوصاً، اور وہ مسلمان اینٹی مسلم سینٹیمنٹ لے کر چلتے ہیں اور وہ پورے انڈیا کے معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس طرح کرناٹکا میں اینٹی ہندی سینٹیمنٹ ہے۔ دیکھیں مسلم پاپولیشن جو ہے نا بہت ساری جگہ پہ بہت زیادہ بھی ہے اور کم بھی ہے، تو یہ مسلم پاپولیشن کا ریفرنس پوائنٹ ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز یوز کرنی ہے کہیں پہ ہندوستان کے خلاف تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کو بیس کہاں ہے، کون سے لوگ ریزسٹنس کر سکتے ہیں، کون سے لوگ سب سے مارجنلائزڈ ہیں، کن کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور وہ لوگ کون ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ان جو مسلم کمیونٹی ہندوستان کے اندر ہے وہ ہے بنیادی طور پہ تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، 4 طبقات ہندوستان پاکستان کے اندر زیادہ پری ڈومیننٹ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ کچھ ہوں تو ہوں، مگر بنیادی طور پہ یہ 4 ہی ہیں۔ اور اس کے اندر موومنٹ عملاً کام کرنے والے کون ہیں؟ دیوبندی موومنٹ نے بہت زیادہ کام ایکٹیو ہے، کائنیٹک، جماعت اسلامی سب سے زیادہ کائنیٹک، پھر اہل حدیث سلفی موومنٹ کچھ کائنیٹک ہے، پھر اسی جماعت اسلامی کے بریک وے فیکشن سیمی وغیرہ ہیں، اور بریلوی اور شیعہ تو بیسیکلی ان میں سے کسی کے ساتھ مل کے زیادہ تر کام کر سکتے ہیں۔ اپنی انڈیپینڈنٹ جو ہے ان کی اسٹرگل فی الحال ابھی تک جو نظر آنے میں ہے بہت کم ہے۔ جو ملٹری ڈائمنشن ہے اس میں آئیسس جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ ریکروٹمنٹ کی بہت آسانی ہے جہاں پہ اسٹیٹ کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ پایا جاتا ہو، اور مسلمان حکمران یا مسلمان معاشرے باہر سے ان کو مدد نہ کر رہے ہوں، تو نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نتیجے میں یہی کرتے ہیں کہ وہ ان مسلمانوں کو جو پریشان ہیں، جو مایوس ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں۔ دوسرے انڈین مجاہدین اور سیمی وغیرہ کے گروپ ہیں جو لوکل گروپس ہیں، اس طرح جمیعت المجاہدین بنگلہ دیش کا ہے، اور اس طرح پاکستانی آؤٹ فٹس بھی اپنا جو پہلے رہے ہیں، ابھی تو خیر موجود نہیں ہے ایسی کوئی اسٹرکچر، مگر جو پہلے ماضی میں پاکستان کی مختلف تنظیمیں جو تھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز، وہ اس میں حصہ دار رہے ہیں، اور لوکل چھوٹے پیمانے پہ مسلمان بعض کا اپنے دفاع کے لیے گروپ بنا لیتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں بہت سارے اپنی جگہ پہ۔ ابھی وہاں مسئلہ جو پریشانی کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو کامن نیریٹو نہیں ہے، کامن گول نہیں، کامن ضرورت نہیں ہے، بہت ہی اسکیٹرڈ ہے مسلمانوں کی سوچ وہاں پہ۔ پاکستان کی ریاست کو اپنے لیے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پہ سنجیدگی اختیار کی جائے کہ یہ جو سینٹیمنٹس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اگر پاکستان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹر کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی ٹولز موجود ہوں، آن گراؤنڈ ایسٹس بھی موجود ہونے چاہیے، اور میڈیا کی آبزرویشن بھی ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں اکارڈنگلی ایکشن بھی لینا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے دشمنوں کو پوری طرح ایویلیویٹ نہیں کر لیتے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا ہمارا دشمن کون ہے، کیا صورتحال ہے، کیا اس کا سافٹ بیلی ہے، کہاں اس کی فریجلٹی ہے، کہاں اس کی ولنریبلٹی ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں لیتے، جب تک ان پہ توجہ نہیں کر لیتے، ہم کسی دشمن سے لڑ کے جیت نہیں سکتے۔
हिंदुस्तान की 20 लाख से ज़्यादा फ़ौज है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है, मगर हिंदुस्तान का सबसे कमज़ोर जो जगह है वो हिंदुस्तान का माशरा है। माशरे को जोड़ने वाला, माशरे को खड़ा करने वाला वो बाइंडिंग फैक्टर हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म था, और जो डाइल्यूट हो रहा है। इसके बाद हिंदुस्तान मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है। अब जब कि अफ़गानिस्तान के उमूर से हम पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी लोग फारिग हो गए हैं, तो अब तवज्जो यहाँ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने ईस्टर्न फ्रंट पे भी अपने दिफा को मजबूत बनाए और अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखे, और जो मैनिपुलेटेबल सिचुएशन है उनको मैनिपुलेट करे अपने फ़ायदे के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हर कौम को इस बात का हक हासिल है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर सके। तो इसी तरह पाकिस्तान की कौम को भी पूरा इख्तियार हासिल है कि पाकिस्तान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा परस्यू करे, पूरा पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट का दिफा करे, तहफ़्फ़ुज़ करे और अपने दुश्मनों के ऊपर डेटरेंस को कायम रखे। अगर वो हाइब्रिड वारफेयर हम पर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो हम भी काउंटर हाइब्रिड वारफेयर इम्पोज कर सकते हैं, और जब तक हम डेटरेंस क्रिएट नहीं करते दुश्मन हमारे साथ खेलता रहेगा। हमारे महलों में, हमारे गलियों में, हमारे मैदानों में, हमारे सूबों में, हमारे इलाकों में एजुटेशंस खड़ी होती रहेंगी, एंटी स्टेट सेंटीमेंट्स पैदा होते रहेंगे और लोग अपनी स्टेट से दूर होते जाएंगे। अगर हम इसको काउंटर करेंगे तो दुश्मन बजाय कि हमें मसरूफ़ करने के अपनी परेशानी में मुब्तला होगा और हमें छोड़ के अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मफाद के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हमें तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और हमारी ऐसी ही दीगर वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपके कमेंट्स बहुत कीमती हैं, एक कमेंट भी है उससे मुझे हौसला मिलता है, हमारी टीम को हौसला मिलता है कि आप हमारी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एक कमेंट की भी आपकी बड़ी कीमती अहमियत है। तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट से भी हमें नवाजिए, शेयर कीजिए ऐसी वीडियोज़ को, चैनल को शेयर कीजिए, ख़ुद सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।